جو بھی ہوگا، اگر خان صاحب ہار جاتے ہیں تو وہ تسلیم نہیں کریں گے، پھر بہت سی باتیں نکالیں گے اور کہیں گے جی ہم نہیں مانتے. یہ گھوم پھر کے ہم یہیں آ جائیں گے جہاں آج ہم کھڑے ہیں. دھمکیاں، لانگ مارچز، غصہ، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ. بہرحال اب اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو کرنا ہے تو کرنا ہے، پھر دیکھا جائے گا اس وقت کیا ہوتا ہے. مگر یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن، میں نے آپ آج سنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ابھی 2 کمشنرز نہیں آئے، ڈزنٹ میٹر، ہم کمپلیٹ ہیں، ہم کر لیں گے. تو وہ تو تیار ہو گئے، ان کو تو اشارہ آ گیا کہ آپ کوئی گڑبڑ نہ کریں، آپ تیار ہو جائیں. باقی بات آئی وہ جو ریفارم کرنے تھے کہ جی ڈوئل نیشنلز کے بارے میں، ای وی ایمز کے بارے میں، وہ تو خیر ای وی ایمز تو تیار ہے ہی نہیں، وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے، تو وہ تو کوئی ایشو نہیں بنے گا. خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ جی ای وی ایمز، خان صاحب نے اگر ای وی ایمز کرنی تھی تو تیار کر کے جاتے، اتنے ٹائم کے اندر تو ای وی ایمز ہو نہیں سکتی، تو وہ تو ان کا کوئی بات نہیں بنے گی. البتہ یہاں تک کہ جی یہ اب انکمپلیٹ الیکشن کمیشن کرے گی یا نہیں، میرا خیال ہے وہ کیئر ٹیکر سے بھی 2 نامینیشنز کروا دیں گے، اور پھر دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اور وہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ ڈی لمیٹیشن کرنی ہے، وہ کرنا ہے، تو الیکشن تو ہو جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں، اور ان کا پورا ایک بیانیہ ہے کہ میں پاپولر ہوں. ادھر سے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ نیوٹرل ہو چکی تھی، اور اس کی وجہ نیوٹرلٹی کی یہی تھی کہ خان صاحب کی کارکردگی اتنی بری تھی کہ وہ بدنام ہو رہے تھے. کیا یہی اسٹیبلشمنٹ اب تیار ہو جائے گی خان صاحب کو واپس لانے میں، یا چپ کر کے بیٹھ جائے گی کہ یہ واپس آ جائے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے وہ حصہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہم نے ہونا ہے، کوئی سب نے تو نہیں کیا، جو لیڈنگ ایلیمنٹس تھے اسٹیبلشمنٹ کے انہوں نے فیصلہ کیا تھا. خان صاحب پھر انتقامی کارروائی کیا کریں گے ان کے اوپر. تو یہ ساری باتیں ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں الیکشن، مگر وہ پلیئر رہیں گے. اسی طریقے کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ جو ہے اس کو اتنی ملے گی ڈیل کہ وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے ایک میجورٹی لے کے آ جائیں. میرا جو اپنا اسیسمنٹ اس وقت چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی 50 سے 60 سیٹیں لے جائے گی، اور شاید تھوڑی سی 2-3 اوپر بھی 5 ہو جائے، تو مطلب ہے کہ 50 to 65 سیٹس. اس لیے اسی طریقے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی 40 سے 60 کے قریب سیٹیں لے جائیں گے، اور نون لیگ بھی لے جائے گی 70-80-90، اور 70-80 لے جائیں گے 70-80-90. کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہوگی. اور پھر ہم یہ گھوم پھر کے اس سٹیج پہ آئیں گے جہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مل کے ایک حکومت بنانی پڑے گی اسلام آباد میں. اور پیپلز پارٹی جب وہ بنائیں گے، اور شاید کوئی اور بھی الیکشن الائز کو ساتھ لینا پڑے، ایم کیو ایم کو یا ادھر، تو خان صاحب پھر اپوزیشن میں ہی ہوں گے اور وہیں دن آ رہے ہوں گے، اور یہ انسٹیبلٹی پھر چلے گی اس طریقے سے. مگر بات یہ ہے کہ جب تک یا خان صاحب کو پوری میجورٹی نہ ملے اور وہ جو چاہیں کر لے، یا نون لیگ کو پوری میجورٹی نہ ملے اور وہ جو چاہے کر لے، اس وقت تک آپ یہ جو کولیشن گورنمنٹس اور اسٹیبلشمنٹ کا رول یہ برقرار رہے گا. اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی، جو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے تو وہ ہاتھ سے باہر نکل گئے، اور کوئی امیر المومنین بننے جاتا ہے، کوئی کچھ اور بننے جاتا ہے، اور ہمیشہ پھر فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.